میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب جسے شب برات کہا جاتا ہے، بڑی عظیم رات ہے۔ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اس رات سے متعلق اور اس کے اعمال سے متعلق پھر آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن آج مطالعے میں ایک دعا میری نظر سے گزری، اور یہ دعا وہ کر رہے تھے جن کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ، جن کو رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی اور ان کی نیکیوں کو آسمان کے تاروں کے برابر بھی فرمایا، زمین پر اپنا وزیر بھی فرمایا، جنتی بھی فرمایا، اس کے باوجود بھی شب برات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا دعا کرتے تھے، ذرا ان دعا کو آپ سماعت فرمائیں۔ میں چاہوں گا کہ اسے اردو ہی کے اندر پیش کروں تاکہ ہمارے سامعین ناظرین اس دعا کو اچھی طریقے سے یاد رکھ کر خوب گریہ وزاری کے ساتھ شب برات بارگاہ سمدیت میں ملتجی ہوں، التجائیں کریں، دعائیں کریں۔ اچھوں کی دعا کی نقل بھی اگر قبول ہو گئی تو اچھوں کی دعا کے صدقے میں اللہ عز و جل ہم سب کو بھی اچھائیاں عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون ہے فاروق اعظم؟ کون ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کیا کرتے تھے، جو صبح و شام دن بھر مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح زیبہ کی زیارت کرتے تھے، جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر تھی۔ کتنے عظیم تھے وہ لوگ، لیکن اتنی عظمتوں کے ملنے کے باوجود بھی بارگاہ سمدیت میں اس طریقے سے التجا کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ عز و جل کی عظمت و طاقت و قوت کے بارے میں وہ اچھی طریقے سے واقفیت رکھتے تھے، اور خود کو عاجز، منکسر المزاج، تواضع انہوں نے اپنی زندگی میں رکھی تھی۔ نیکیوں کا نہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ پانے کے باوجود بھی ان کی دعاؤں کے الفاظ کیا تھے، اسے آپ سماعت فرمائیں، جس سے ہم جیسے پاپیوں کو، گنہگاروں کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ شب برات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یوں دعا کرتے: اے اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں، اگر اس رات میں ہمارا نام نیک بختوں میں نہیں ہے تو اے اللہ وَاکْتُبْنَا سُعَدَاء، ہمارا نام نیک بختوں میں لکھ دے، ہمارا نام گنہگاروں کی فہرست سے نکال دے، ہمیں نیک بختوں کی فہرست میں ڈال دے۔ اگر پہلے سے ہمارا نام نیک بختوں میں ہے تو اے اللہ اسے برقرار رکھ، ہمیں نیک لوگوں کی فہرست سے نہ نکالنا۔ تو مٹاتا ہے جو چاہتا ہے، تو برقرار رکھتا ہے جو چاہتا ہے، کتاب تیرے دست قدرت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جانتے تھے کہ شب برات انسان کے متعلق اللہ عز و جل سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ بہت سارے اسرات شقی لکھے جاتے ہیں، بہت سارے اسرات سعید لکھے جاتے ہیں، بہت ساروں کی زندگی لکھی جاتی ہے، بہت ساروں کی موت لکھی جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شب برات کے بعد کچھ لوگ جلدی سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی قسمت میں ان کی زندگی کی میعاد اتنی ہی رکھی گئی تھی۔ بہرحال فکر سب سے زیادہ کیا ہے کہ اگر پروردگار تو نے ہمارا نام نیک بختوں میں لکھ دیا ہے تو اسے اس پر قائم لکھ دینا کہ ہمارا شمار نیک بختوں میں ہو، اور اگر کہیں ہمارا نام گنہگاروں میں لکھا ہوا ہے تو اسے مٹا دے اور اس کی جگہ پر ہمارا نام نیک لوگوں میں لکھ دے۔ نیک ہونے کے باوجود، جنتی ہونے کے باوجود بارگاہ سمدیت میں یہ التجا کرتے ہیں، اور آج کا مسلمان اس رات کو گلیوں میں، کوچوں میں کھیلتا کودتا بھاگتا نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رات بھر کھانا پینا گھومنا گھامنا نظر آتا ہے۔ خدا کے لیے مسلمانوں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ شب برات بہت برکت والی رات ہے، اس رات کو نجات کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اس رات کو زندہ کرو، عبادت کرو، اور یہ دعا جو
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم نے کی ہے، اس دعا کو کرنے کی کوشش کریں، یعنی اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اگر اس رات میں ہمارا نام نیک بختوں میں نہیں ہے تو اے اللہ ہمارا نام نیک بختوں میں لکھ دے، اور ہمارا نام گناہوں کی فہرست سے نکال دے، ہمیں نیک بختوں کی فہرست میں ڈال دے، اور اگر پہلے سے ہمارا نام نیک بختوں میں ہے تو اسے برقرار رکھ، ہمیں نیک لوگوں کی فہرست سے نہ نکالنا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر شب برات ہم سب کا نام نیک بختوں میں لکھ دے، اور پروردگار جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔